محترم ناظرین السلام علیکم. میں ایس ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان عبد المتین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم معروف علماء کرام سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک بہت ہی معروف اور ہر دل عزیز عالم دین محترم ذات مفتی طارق مسعود صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے مفتی صاحب کا بہت شکریہ کہ اپنے وقت نکالا اپنے سفر میں سے. جزاک اللہ خیر. صاحب بہت سارے لوگ آپ کے متعلق جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہیں کون, مفتی طارق مسعود ہے کون. تو آپ ذرا اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ذرا پہلے بتا دیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے جو والدین ہیں, والد اور والدہ دونوں سہارنپور کے ہیں, ہندوستان یو پی. اصلاً خان ہیں, پٹھان, لیکن انڈین پٹھان. تو والد صاحب کی زمینیں تھیں وہاں اور علماء سے بہت گہرا تعلق تھا. مظاہر علوم جو مدرسہ ہے وہ قریبی تھا ہمارے ہاں. والد صاحب کا وہاں آنا جانا بہت تھا. تو وہاں سے پھر ہجرت کی جب پاکستان بنا. یہاں جب والد صاحب ہجرت کر کے آئے تو ہمارا ننیال بھی آیا, ددیال بھی, بہت سارے افراد آئے, سب تو نہیں. تو والد صاحب نے پھر نیوی کو جوائن کیا, پاکستان نیوی. نانا میرے آرمی میں تھے, امام تھے آرمی میں, مسجد کے امام تھے. تو وہ سرگودا ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا. میری پیدائش بھی اسی وجہ سے سرگودا کی ہے. میں ہوں تو زندگی تو ہماری کراچی میں ہی گزری ہے, لیکن میری پیدائش سرگودا کی ہے. تو بس اسی طرح یعنی ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ماشاءاللہ ایک دینی تعلق, دینی ذوق دنیا بھر میں لوگ آپ دیکھتے ہیں, تو آپ کا فیملی میں بھی اسی طرح دینی ذوق تھا یا آپ ہی اس میں سے ہیں؟ نہیں, الحمدللہ یہ بڑا اچھی ایک اللہ کا ہم پہ فضل ہے کہ ہمارے پورا ددیال اور ننیال شروع سے ہی ایک خاندان میں, یعنی دوسرے لوگوں میں ایک مذہبی خاندان مشہور تھا. میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے اور تہجد گزار تھے. الحمدللہ بہت عزت تھی ان کی ہمارے علاقے میں, جام رہا کرتے تھے. اور قرآن مجید سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی. پاکستان نیوی میں تھے تو بتایا کرتے تھے کہ چین اور آسٹریلیا کے علاوہ دنیا کو ایسا ملک نہیں ہے جو میں نے نہ دیکھا ہو. مگر بے انتہا سادہ طبیعت کے تھے, کوئی ان کو دیکھ کے کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ پوری دنیا گئے ہیں. تو جو والد صاحب تھے ان کا تعلق تھا علماء سے, مظاہر علوم, اور جو دیوبند کے علماء ہیں ان سے بڑا گہرا تعلق تھا والد صاحب کا. والد صاحب حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ سے ملاقات کر چکے ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کے صحبت میں رہ چکے تھے. جو ہمارے دادا تھے وہ بھی مظاہر علوم میں سہارنپور میں, سنسارپور ایک علاقہ تھا, وہاں رہا کرتے تھے دادا ہمارے. تو وہاں ایک مدرسے میں انہوں نے 60 سال پڑھایا ہے, 60 سال. اور ہزاروں, بلکہ اگر کہا جائے کہ لاکھ سے زیادہ تعداد ہوگی جن بچوں نے ان سے قرآن حفظ کیا ہے. 60 سال میں ان کا یہی کام تھا بچوں کو قرآن حفظ کروانا. تو انہی سے, دادا سے ہی میرے والد صاحب نے بھی حفظ کیا, میرے نانا نے بھی قرآن حفظ کیا. اور وہاں ہزاروں بچوں نے, جن میں آج جو بڑے بڑے علماء کے خلفاء ہیں, یعنی میرے جو دادا تھے ان کے شاگردوں میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء بھی ہیں. اور جو میرے پردادا تھے وہ حضرت گنگوہی, رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت تھے, پردادا تھے ہمارے. دادی بھی ہماری بتایا کرتی تھیں کہ میں بیعت تھی, لیکن اس وقت بچے تھے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, علماء کو ہم جانتے بھی نہیں تھے اس وقت. تو یا تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے یا مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان سے تعلق تھا. اور جو ہمارے نانا تھے وہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اصلاحی تعلق قائم رکھا. یعنی ہماری والدہ بتایا کرتی تھیں کہ ان کو خط لکھا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ سے تعلق قائم کریں. تو الحمدللہ ددیال ننیال دونوں کا ایک علماء سے گہرا ربط تھا. والد صاحب کا بھی ارادہ تھا دینی تعلیم حاصل کرنے کا, وہ بتایا کرتے تھے, لیکن وہاں زمینیں وغیرہ سب بیچ کے ہجرت کر کے آئے یہاں پہ, تو کوئی روزگار نہیں تھا. تو پاکستان نیوی کو جوائن کیا, اس وجہ سے پھر وہ علم دین کی طرف والد صاحب نہیں آ سکے. تو یہ تھوڑا سا ایک سے. تو آپ کا جو یہ دین کی طرف آنا ہوا اور آپ نے دینی تعلیم جو حاصل کی, یہ کیسے ہوئی؟ آپ کا جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں آپ نے کیا کیا ہے اور پھر اس طرف کیسے آئے؟ جو دینی تعلیم کی طرف آنا ہوا یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. میرے والد صاحب کی خواہش تھی اپنے بیٹوں کو عالم بنائیں گے. ہم لوگ 4 بھائی ہیں. تو والد صاحب نے بڑے بھائی کو داخل کیا دارالعلوم کورنگی میں. میں شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا ہوں گا. ٹھیک ہے.
تو دارالعلوم کورنگی میں والد صاحب نے باقاعدہ دارالتربیت میں رکھا اور فیس دے کے، یعنی مدارس میں عام طور پہ فیس دے کے نہیں پڑھایا جاتا، لیکن وہ جو شعبہ تھا اس میں باقاعدہ فیس دی جاتی تھی، بڑی بھاری بھرکم فیس تھی. لیکن اتفاق کہ کوئی ایسے جلات قسم کے قاری صاحب سے واسطہ پڑ گیا بڑے بھائی کا کہ وہ مارتے پیٹتے بہت تھے. اس وقت نگرانی کا اتنا زبردست نظام نہیں تھا. اب تو دارالعلوم کورنگی میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، بلکہ مدارس میں اب قاریوں کو کنٹرول کرنا الحمدللہ آسان ہے. اب ایسا نہیں ہوتا کہ اس طرح سے قاری، لیکن بعض قاری ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں ان کی نگرانی بھی نہیں ہو سکتی. تو بڑے بھائی کی ایسی اتنی زیادہ ٹھکائی ہوتی تھی کہ وہ چل نہیں سکے، اور وہ آ کے بتاتے تھے کہ بھائی بہت کوشش کی والد صاحب نے لیکن نہیں ہو سکا. پھر جو بڑے سے چھوٹے بھائی ہیں، عامر خان ان کا نام ہے میں نے بتایا ہم لوگ خان فیملی ہے، تو والد صاحب نے ان کو مدرسے میں ڈال دیا. وہ تھے مشہور تھے شہزادہ سلیم، کہ یعنی ان کے جو بڑا اسٹائل ہیئر اسٹائل اور بہت شو بازی میں جیسے کہ نوجوانوں کا ایک ہوتا ہے. مدرسے میں انہوں نے بڑی محنت سے پڑھا الحمدللہ. سرگودا میں کوئی مدرسہ تھا، وہاں والد صاحب نے ان کا ایڈمیشن کرایا. ہم تو رہتے تھے کراچی میں، لیکن والد صاحب نے تعلیم کی غرض سے ان کو بھائی کو سرگودا چھوڑ دیا، ہمارے بڑے بھائی کو. تو یہاں ایک بہت اچھے قاری ملے، بڑے اچھے نفیس. آج بھی لوگ ان کو سرگودا میں یاد کرتے ہیں. میرے بڑے بھائی نے پورا قرآن ان سے حفظ کیا. حفظ کرنے کے بعد والد صاحب کا ارادہ ہوا کہ ان کو مدرسے میں ڈالوں. جو بڑے بھائی صاحب ہیں عامر بھائی جن کو ہم کہتے ہیں، وہ جب مدرسے میں آئے تو پہلا دن تھا، تو مدرسے والوں نے ان سے کہا کہ سر جو ہے نا کل آپ کا صاف ہونا چاہیے، اور یہ کالر نہیں چلے گا، بالکل کرتا. وہ بھائی صاحب ہمارے دل پہ لے گئے کہ یار وہ ظاہر ہے ان کے تو اسٹائل تھے، بالکل ہی ٹرینڈ کرا لیں، چلو بال چھوٹے کرنے کا کہہ دیتے. تو وہ نہیں، والد بھائی صاحب نے کہا میں نہیں جاؤں گا مدرسے. میں نے جیسے بتایا کہ میرے بڑے بھائی نے سرگودا میں ایک حافظ صاحب تھے، ان سے قرآن حفظ کیا، تو میں نے بھی پورا قرآن اپنے بڑے بھائی سے پڑھا. ابتدائی جو قاعدہ وغیرہ تو والد صاحب نے پڑھایا مجھے، اور باقی الحمد سے لے کے والناس تک جو ناظرہ میں نے پڑھا ہے وہ اپنے بڑے بھائی جو عامر خان جن کا میں نے نام بتایا ان سے میں نے پورا قرآن پڑھا الحمدللہ. حفظ میں نے اپنے طور پہ مدرسے میں رہ کے کیا ہے، لیکن میرے بڑے بھائی نے مجھے کافی ساری صورتیں حفظ کروا دی تھیں. روزانہ فجر کے بعد لے کے ہمیں سب بہن بھائیوں کو لے کے بیٹھتے تھے، تو اس لیے ہم سب بہن بھائی الحمدللہ قرآن پڑھ لیتے ہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں اچھا پڑھتے ہیں، وتی اللہ بہتر جان. میرے والد صاحب قرآن بہت خوبصورت پڑھا کرتے تھے، آواز بہت خوبصورت تھی اور بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے اور تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. تو الحمدللہ کافی حد تک اس طرح کی جو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ میں نے گھر سے ہی لی ہیں. ایمان مفصل، ایمان مجمل اور کلمے وغیرہ، دعائیں وغیرہ، وہ تو والد صاحب مذاق میں یاد کراتے تھے. والد صاحب کی میرے جو والد صاحب تھے ان کے مزاج بہت خوش مزاج بہت تھے. تو یہ جو میں بیانات میں اکثر لطیفے سناتا ہوں زیادہ تر ہم نے والد صاحب سے ہی سنے ہوئے ہیں. اگلا نمبر میرا تھا. چونکہ 2 کا تجربہ بہت سخت ناکام ہو چکا تھا، تو والد صاحب نے پھر کہا کہ اس کو میں دنیا ہی کی طرف لے کے جاؤں گا. یعنی ایک ارادہ تھا نیوی میں لے جانے کا مجھے. تو شپ پہ یا کوئی بھی والد صاحب کا بس ارادہ یہ نہیں تھا کہ مجھے عالم بنائیں گے یا مولوی بنائیں گے. تو اللہ کی قدرت، میں پھر شپ یارڈ ہے اپرینٹسشپ، وہاں میں کرنے لگا. نیوی کا ادارہ ہے پاکستان میں، ڈاک یارڈ کے ماتحت ہے. اور میٹرک میں نے کیا PAF بیس مسرور، وہاں ایک اسکول تھا. وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد SM سائنس کالج کراچی کا مشہور کالج ہے، وہاں میں سیکنڈ ایئر میں تھا. FSC پارٹ 1 ہو چکا تھا، سیکنڈ ایئر میں میں کلاسیں جوائن کر رہا تھا. تو اس دوران تبلیغی جماعت آئی ہمارے محلے میں. تو تبلیغ والوں میں ایک عالم تھے مفتی احمد ممتاز صاحب، جو مفتی رشید احمد صاحب کے خلفاء میں سے تھے. کبھی کبھار تبلیغ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. بیان تو میں پہلے بھی کرتا تھا، یعنی کبھی قرآن مجید پڑھتا تھا ترجمے سے، اور کبھی دوست احباب کو لے کے نا ان کو سمجھاتا تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. یہ تقریباً 14-15 سال کی عمر سے یہ تو ایکٹیویٹیز تھیں میری. تو وہ جب آئے 3 دن وہ رہے ہماری مسجد میں، ان کے بیانات میں میں بیٹھا تو بڑا زبردست وہ بیان کرتے تھے اور بہت ہی مزہ آتا تھا. بہت روتے تھے لوگ ان کے بیان میں. میری ان سے دوستی ہو گئی. میں ان کے ساتھ 3 دن میں نے انہی کے ساتھ گزارے مسجد میں. پٹھان عالم تھے، بڑے کڑک بیان بھی ان کا نا بڑا کڑک ہوتا تھا. تو میری ان سے گپ شپ ہو گئی. انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم مدرسے میں کیوں نہیں جاتے، تم عالم بنو. مجھے ایک عجیب سی وحشت سی ہوتی تھی مولوی کا لفظ سنتے ہی، جو آج کل سب کو ہوتی ہے.
مجھے بھی ہوتی تھی. میں نے کہا نہیں بھائی پروفیشنل مولوی نہیں بننا, میں نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے, داڑھی بھی رکھ لیں گے, ٹوپی بھی پہن لیں گے, مگر بالکل ایک مولوی بن جائیں یہ نہیں ہو سکتا. بالکل جو دل کی آواز تھی وہ اس وقت یہی تھی. یعنی مولوی کے لفظ سے ایسی چڑ تھی کہ میں آپ کو اس سے بتاؤں کہ 5ویں کلاس میں ایک پرائیویٹ اسکول تھا جس میں ہم پڑھتے تھے. 14 اگست پہ ہوتے ہیں نا بچوں کے ڈرامے ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, تو اس میں مختلف کردار دیے جاتے ہیں مختلف بچوں کو کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے, اس میں ملی نغمے سنائے جاتے ہیں. تو اس میں مجھے مولوی بنا دیا انہوں نے کہ بھئی یہ نیوی میں ہے, یہ آرمی کا فوجی بنے گا, یہ نیوی کا فوجی بنے گا, یہ ڈاکٹر بنے گا. اس میں ایک مشہور ملی نغمہ تھا, میرے فوجی کھیتوں میں, کچھ اس طرح مجھے یاد نہیں ہے, میرے فوجی جوانوں اور میرے ملہ کھیتوں میں, یہ اس طرح کہ کسی کو ملہ بنا دیا. بڑا مشہور ملی نغمہ تھا, اس کے الفاظ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہے. مجھے بنا دیا مولوی کہ جب وہ گانے کا جو ملی نغمے کا جب وہ لفظ آئے گا نا مذہبی رہنما یا پیشوا, تو میں قرآن ہاتھ میں ہوگا اور سفید کرتا اور ایک سفید ٹوپی پہن کے میں ایسے کھڑا ہوں گا اور ہاتھ میں تسبیح ہوگی. میں نے کہا میں یہ نہیں بنوں گا. ٹھیک, تو میں نے اپنے کزن کو آگے کر دیا. میں نے کہا ان کو, کیونکہ میرے خاندان تھا, مشہور تھا ہمارا وہاں کہ بھئی یہ مذہبی گھرانہ ہے, تو اس لیے مجھے جناب وہ کہا کہ ان کے ابا حافظ قرآن ہیں, اور جب مسجد میں امام صاحب نہیں ہوتے تھے تو ہمارے والد صاحب بھی نماز پڑھایا کرتے تھے, تو اس لیے مجھے بنایا. میں نے کہا نہیں یہ نہیں. تو میں نے بڑا احتجاج کیا اور میں نہیں بنا, پروگرام سے ہی میں آؤٹ ہو گیا. یہ میری نالائقی تھی جو مجھے بعد میں پتہ چلا, جو بہت غلط سوچ تھی میری. اب الحمدللہ مجھے اس لباس سے محبت ہے. تو وہ مفتی احمد ممتاز صاحب تشریف لائے, انہوں نے کہا کہ آپ نے مدرسے میں آنا ہے. میں نے کہا جی حضرت, بہت میں نے جسے آج کل کہتے ہیں نا کہ جان چھڑائی, مختلف کراچی کی زبان میں ٹوپیاں کرانا جسے کہتے ہیں, لیکن اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے. انہوں نے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آئے اور میرے والد صاحب کو کہا کہ اس بچے کو آپ مدرسے میں ڈالو. ان کا خیال تھا, ان کی ایک سوچ تھی, انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے کام لیں گے. عجیب بات یہ کہ میں کالج میں بھی پڑھتا تھا اور آوارہ گردی بھی لڑکوں کے ساتھ جو آج کل ہوتی ہے, کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں الحمدللہ ہم نہیں تھے, لیکن وہی ہے کہ اس کالج جا رہے ہیں تو ٹائم پہ نہیں پہنچ رہے. راستے میں جتنے ریڈی والے تھے نا بولٹن مارکیٹ میں, خربوزے, تربوز اور گنے کا رس اور جناب گولے گنڈے والا, وہ سب کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتے ہوئے کالج پہنچتے تھے, اور پھر واپسی پہ بھی خربوزے کھاتے ہوئے اور تربوز کھاتے ہوئے, اور وہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا ریڈیوں پہ, یعنی الحمدللہ فل انجوائے کیا. بعض دفعہ تو ہم 1-1 گھنٹہ پیدل گھر آتے تھے چل کے, کہ یار آج پیدل چلنے کا مزہ لیتے ہیں, بس میں نہیں جائیں گے. تو ایسے ماحول میں ظاہر ہے مدرسے کا ماحول تو ایک بہت ہی مشکل ماحول ہوتا ہے جس میں گزارا ہو, اور پھر مولوی کے لفظ سے تھوڑی سی عجیب سی وحشت سی ہوتی تھی, لیکن وہ پیچھے پڑ گئے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, اور مجھے زندگی میں سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا. میں کہتا تھا دنیا کی ہر نعمت ہے میرے پاس, مگر پتہ نہیں سکون کیوں نہیں ہے. تو بس میں نے ایک دن اٹھا اور اللہ سے بہت دعائیں بھی مانگی, میں نے بہت زیادہ دعا مانگی. شاید اس سے پہلے زندگی میں کبھی اتنی لمبی دعا میں نے نہ مانگی ہو کہ اللہ جو بھی سیدھا راستہ ہے نا تو مجھے, میرے لیے وہ فیصلہ کر دے بس. تو میں نے پھر ان سے مفتی احمد ممتاز صاحب سے عرض کیا, میں نے کہا مجھے آپ مدرسے میں ڈال دیں. وہ تو بڑے خوش ہوئے, فوراً انہوں نے والد صاحب سے بات کی. والد صاحب نے کہا نہیں بھائی چل نہیں سکیں گے, یہ ایسے ہی 2-4 دن کی بات ہے, 1 سال پڑھے گا بھاگ جائے گا, نہیں ہوتا. مجھے بھی ڈرایا والد صاحب نے. والد صاحب کی خواہش تو تھی, لیکن والد صاحب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ نہیں چل سکتے, شہری لڑکے نہیں چل سکتے مدرسوں میں. بہرحال میں آ گیا تو خاندان سے بھی تھوڑی سی ملامت ہوئی, لیکن وہ ملامت اسی خاندان میں ہمارے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو عالم بننے پہ یا مدرسے میں جانے سے ناخوش ہو, بلکہ یہی کہ بھائی یہ بہت مشکل کام ہے, ایسا یہ نہیں, معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکیں گے. میں آیا تو مجھے بڑا عجیب ماحول لگا. میں ایسے علماء سے ملا, میں نے کہا یار یہ تو عجیب علماء ہیں. دارالفتاء والارشاد تھا ناظم آباد میں, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, بہت بڑے بزرگ تھے. ان سے میں بیعت بھی ہوا باقاعدہ. ان کا تقوی, ان کا استغنا, ان کی صفائی ستھرائی میں دیکھ کر حیران. میں نے تو دنیا میں کہیں ایسی صفائی کا نظام نہیں دیکھا تھا جیسا اس مدرسے میں دیکھا. سلیقہ, ان کے بولنے کا انداز, ان کی جو للہیت, ان کے چہرے پہ جو ایک رونق تھی, نور تھا, بہت ہی عجیب ماحول لگا. میں نے کہا یار یہ ایسے بھی ہوتا ہے. خیر میں ان سے بیعت ہوا باقاعدہ. پھر میں ایک جو میں نے ان کو دیکھا وہ روایتی انداز سے ہٹ کر ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی دین قرآن و سنت کا نام ہے, اور مفتی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ بغیر دلیل کے فتویٰ دے اور کسی
اکابر سے محبت بہت کیا کرتے تھے، مگر ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ آپ کو اپنے کسی اکابر یا بزرگ کا قول 100% اگر قرآن و سنت کے خلاف نظر آتا ہے آپ اس کو ترک کر دیں. تو میں نے وہاں تصوف بھی دیکھا. حضرت بہت بڑے تصوف یعنی صوفی تھے، چاروں سلسلے میں بیعت کرتے تھے، مگر قرآن و سنت کے مطابق. ورنہ تصوف کا جو حشر ہے اکثر سب جگہ تو نہیں، اس میں تو پیر پرستی زیادہ تر چل رہی ہے، قرآن و سنت کم ہے. جو تزکیہ کا جو عنصر ہے نا قرآن و سنت کا، وہ اتنا زیادہ دیگر جگہوں پہ نظر نہیں آیا. ہوگا یقیناً ہے، لیکن میری تو ظاہر ہے سوچ بہت محدود اور معلومات بھی بہت محدود تھیں. بہت زیادہ قرآن و سنت کے قریب تھے وہ، اور توحید پر بڑے مضبوط تھے، بدعات کے بہت خلاف تھے. تو ایک تو صحیح اسلام نظر آیا کہ یار یہ مجھے ایسا لگا کہ یہ مدینہ یونیورسٹی سے اس زمانے میں ایک صاحب آئے تھے سعودی حکومت کی طرف سے، توحید کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں سروے کر رہے تھے. تو وہ ہمارے حضرت کے پاس بیٹھے، مدرسے آئے، 2-4 دن رہے اور کہنے لگے کہ میں آیا تھا توحید سیکھنے کے لیے، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے آپ سے سیکھنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ بہت بدعات سے بہت دور تھے، بڑا اچھا ان کا ایک نظام تھا. فقہ حنفی کے بارے میں مجھے بہت سارے اعتراضات ہوا کرتے تھے بچپن میں. کچھ لٹریچر بھی میں پڑھتا تھا تو بہت زیادہ کہ پتہ نہیں قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے یا نہیں، تقلید شخصی، اور یہ جو آج کل بھی بڑے ہاٹ ٹاپک چلتے ہیں لوگوں میں، اس لیے بھی کچھ اطمینان نہیں تھا کتابوں پر. لیکن جب بہت گہرائی میں جا کے پڑھنا شروع کیا، اسٹڈی شروع کی، تو الحمدللہ اس کا بھی ازالہ ہوا کہ بھئی ایسا نہیں ہے جیسا ایک مشہور ہے. سب مسلک برحق ہیں، کسی کی میں تنقیص نہیں کر رہا، لیکن الحمدللہ فقہ حنفی بھی قرآن و سنت ہی کا نچوڑ ہے. باقی اختلاف رائے ہے، وہ تو مختلف مسالک ہیں، وہ تو چلتے آئے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے. تو لیکن ایک عجیب بات تھی، علم میں مزہ بھی آ رہا تھا مگر دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ جو انٹرٹینمنٹ کا ماحول تھا نا، آوارہ گردی، کرکٹ ٹیم میں ہم اوپنر جایا کرتے تھے، چھکے چوکے وہ سب ختم ہو گئے، دوستی یاریاں ختم ہو گئیں، دوست ہی بھاگ گئے تو مولوی بن گیا ہے. تو عجیب تنہائی، وحشت یہ بہت زیادہ ہوتی تھی. پھر مدرسے کے طلبہ کا جو شیڈول تھا اتنا ٹف تھا، کبھی فارغ بیٹھتے ہی نہیں تھے وہ. میرا خیال تھا کہ یہ جب میں پہلا دن مدرسے کا تھا تو میں نے دیکھا 4 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں، پھر مطالعہ کرنے بیٹھ گئے، فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کیا، کلاسیں شروع ہو گئیں، دوپہر حضرت کی مجلس ہوئی، پھر 1 بجے یعنی کھانا ہوا، قیلولہ کیا، پھر ظہر کی نماز ہوئی، پھر تکرار مطالعہ شروع. تو میرا خیال تھا کہ بھئی اب بیٹھیں گے کسی وقت گپ شپ لگائیں گے. تو وہ 11 بج گئے، اسی طرح ہی چلتے رہے. وہ میں اپنے دوستوں کو آ کے بتاتا تھا یار ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے مولویوں کے بارے میں کہ یہ فارغ ہوتے ہیں یہ بیٹھ کے، اور میرا خیال یہ تھا کہ یہ نصاب میں فضائل اعمال پڑھتے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو وہ تو عربی کتابیں تھیں اور بڑی مدلل تقریریں ہوتی تھیں اس میں، بہت اچھا لگا مجھے. لیکن یہ کہ میں چونکہ اس ماحول کا عادی نہیں تھا، اتنی ٹف لائف کا، اتنے ٹف شیڈول کا. تو میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے انٹرویو ایسا لے رہے ہیں نا کہ میں چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا. دوست یاد آتے تھے، گھر والے یاد، کیونکہ پورا ہفتہ ہم رہتے تھے، جمعرات کو جاتے تھے، جمعے کو پھر واپس آنا ہوتا تھا. تو بڑا یعنی چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا اور دل چاہتا تھا بھاگ جاؤں. لیکن بس اللہ نے توفیق دی. میں نے یعنی یہ عزم کیا اس وقت اللہ کی توفیق سے کہ میں مر جاؤں گا یہاں پہ، لیکن اب میری قبر بنے گی، میں یہاں سے بھاگوں گا نہیں، اور موت تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا میں نے اس وقت الحمدللہ. اور اللہ مجھے اس پر قائم رکھے ہمیشہ. تو چونکہ جب کسی پر اعتماد آتا ہے نا، اعتماد آنا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے میں آج کے جو نئے لوگ فارغ ہو رہے ہیں مدارس سے، ان سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو کسی کو بڑا بنانے سے پہلے 100 دفعہ سوچو. یہ نہیں کہ آپ کسی کو بھی اپنا پیر و مرشد بنا لیں اور کسی کو بھی فالو کرنا شروع کر دیں. 100 دفعہ سوچیں، اس کو قرآن و سنت پہ پرکھیں. لیکن جب ایک دفعہ بڑا بنا لیا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمان نہ ہو. اور پھر جب تک آپ جوان ہیں نا، ینگ ہیں، آپ کسی کی سرپرستی میں چلیں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ہیں، علماء ہیں. فوق کل ذی علم علیم قرآن کہتا ہے، ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک صاحب علم. آج کی نئی نسل میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ چند کتابیں پڑھ کر ہر آدمی اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ فنٹر دنیا میں کوئی ہے نہیں، اور پھر وہ ایک نیا فرقہ لانچ کرتا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے ہمیشہ بچایا کہ بھئی بڑے حضرات ہیں جن پر ہمیں اعتماد ہے، تو ان کی رہبری میں، اور انہوں نے ہمیں شروع میں ہی یہ نصیحت کی. میرا اپنا مزاج بھی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں پنجاب بیانات کا میرا دورہ تھا، آج سے یہ 18 سال پرانی بات کر رہا ہوں گا آپ کے سامنے. اس وقت الیکٹرانک میڈیا اتنا متحرک نہیں تھا، تو مجھے مختلف بیانات کے لیے پورے پنجاب بھیجا گیا. تو میں نے اپنے شیخ سے ایک بات کہی. میں نے کہا کہ حضرت میں بیان میں اکثر قرآنی آیات اور احادیث پڑھتا ہوں، میں واقعات بہت کم بیان کرتا ہوں. تو مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ یعنی مجھ سے یہ واقعات بیان نہیں ہوتے. تو
تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی. انہوں نے کہا لوگ قرآن و سنت سننے کے لیے بیٹھتے ہیں, واقعات سننے کے لیے نہیں بیٹھتے. تو اللہ کا شکر ہے ہمیں جو بزرگان دین ملے انہوں نے بھی ہمیں مضبوط کیا اس پہ کہ بھائی لوگوں کو صرف قرآن و سنت کی ضرورت ہے, دائیں بائیں نہ جاؤ, پھر قواریت میں نہ الجھاؤ. اگر یہ حضرات رہنمائی نہ کرتے تو میں بھی کہیں دائیں بائیں بھٹک چکا ہوتا, یا تو پھر قواریت کی بھینٹ چڑھ چکا ہوتا, یا کچھ اور یعنی ایک نیا فرقہ بنا کے بیٹھا ہوا ہوتا میں. تو دل نہیں لگتا تھا, لیکن اللہ نے توفیق دی. 2-4 سال کے بعد پھر دل لگنا شروع ہوا. ہمارے اساتذہ نے بڑا اچھا سلوک کیا, بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے. وہ جانتے تھے کہ کراچی کا لڑکا ہے, شہری زندگی گزار کے آیا ہے, تو اس کا دل نہیں لگ رہا. تو بہت نصیحتیں بھی کرتے تھے, ہدایہ بھی دیتے تھے. اساتذہ جو ہے نا ہمارے, وہ ہدایہ بھی دیا کرتے تھے مجھے کہ تاکہ میرا دل لگے وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. تو اس طرح سے الحمدللہ گزارا ہو گیا. تو تعلیمی کیریئر آپ کا 8 سال کا تھا جو آپ نے مدرسے میں گزارا, اور اس کے بعد پھر آپ افتاء کی طرف آئے, اس میں 2 سال آپ نے گزارے. میں نے دورہ حدیث وہیں سے کیا. دورہ حدیث ہم نے 2 سال میں کیا ہے. عام طور پہ مدارس میں 1 سال میں ہوتا ہے, لیکن ہمارے حضرت کی رائے یہ تھی کہ دورہ حدیث 2 سال کا ہونا چاہیے, ساری کتابیں 1 سال میں نہ پڑھائیں. اور دورہ حدیث میں ہمارے حضرت کی جو رائے تھی, جو جامعۃ الرشید کا جو اس وقت نظام تھا, وہ یہ تھا کہ طلبہ خود تیاری کریں گے حدیث کی, عبارات بھی خود حل کریں گے, اس کی کتابوں سے بھی حدیث کو خود حل کر کے استاذ کو سنائیں گے, بجائے اس کے کہ استاذ تقریریں کریں. اس سے طالب علم کی استعداد بڑھتی ہے. تو تمام کتابیں ہم نے اسی طرح پڑھی ہیں کہ ہم خود سبق کی تیاری کرتے تھے, اگلے دن استاذ کے سامنے ہم سبق خود سنایا کرتے تھے. اس میں جو کہیں کریکشن ہوتی تھی تو استاذ اس کی کریکشن کیا کرتے تھے. یہی طریقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں, اگر مدارس اس پہ چلیں گے تو ذی استعداد طلبہ پیدا ہوں گے. تو یہ جو لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں اور طلبہ بیٹھ کے کاپیاں پڑھ رہے ہیں, اس سے کچھ معلومات تو اکٹھی ہو جاتی ہیں, لیکن علم میں عمق اور گہرائی نہیں آتی. ہمارے اکابر کا علماء جتنے بڑے بزرگان دین گزرے, ان کا سب کا یہی طریقہ تھا کہ خود اسٹڈی کر کے کتاب کو خود حل کر کے استاذ کو سناتے تھے. جہاں استاذ نے کریکشن کرنی ہوتی تھی وہ کرتے تھے, پھر اگلا سبق اگلے دن. اسی طرح سے چلتا تھا حساب. اس سے طالب علم کی نا کتاب کو سمجھنے کی استعداد بڑھتی ہے, صلاحیت بڑھتی ہے. تو پھر ہم نے 2 سال دورہ حدیث کے بعد وہیں تخصص کیا. حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب جامعہ فاروقیہ سے آئے تھے, پہلا سال تھا ان کا. تو وہ ہم نے وہاں ان کے ساتھ الحمدللہ تخصص کیا افتاء میں. پھر وہیں افتاء کے کام میں الحمدللہ میں ابھی جامعۃ الرشید میں 18 سال سے ہوں, تدریس میں بھی اور افتاء میں بھی. 18واں سال ہے یہ میرا وہاں پہ. اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں وہاں پہ پڑھانے اور دارالفتاء میں؟ اس کے علاوہ جامعۃ الرشید میں پڑھانے اور دارالفتاء کے علاوہ میں اپنے خاص استاذ حضرت مفتی محمد صاحب کا نام لینا بھی ضروری سمجھوں گا, کیونکہ 18 سال ہم نے ان کی نگرانی میں ہی افتاء کا کام کیا. تو میں جو بھی آج کل افتاء سے متعلق یہ لوگوں کو مسائل بتا رہا ہوں, اس میں میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا کردار ہے, کیونکہ ہم نے فتاوی حل کرتے تھے انہی کی نگرانی میں. ان سے پہلے حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, پھر اور بھی اساتذہ ہیں, لیکن زیادہ کردار فتویٰ کے معاملے میں ان کا ہے. صحیح. تو اس کے بعد جو ہے میری جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں, ایک تو شادیاں تو آپ کو پتہ ہی ہوں گی یہ بہت اہم ایکٹیویٹی ہے. باقی ایک مسجد ہے, تہاں میں 10 سال سے امامت کر رہا ہوں, 10-11 سال ہو گئے, جہاں جمعے کے اور اتوار کا جو میرا بیان جس ممبر پہ ہوتا ہے وہ اسی نارتھ کراچی میں مشہور مسجد ہے الفلاحیہ مسجد. بڑی اچھی انتظامیہ ہے وہاں کی. وہاں 10 سال سے یعنی انتظامیہ اچھی اس لیے کہ مجھ جیسے کو برداشت کیا انہوں نے تو 10 سال سے میں وہاں پر امامت کر رہا ہوں, اور وہیں میرا گھر ہے, وہیں میری رہائش ہے. صحیح. تو ابھی پچھلے کچھ عرصے میں ایک دم سے ماشاءاللہ تقریباً پاکستان میں موجود ہر ایسا آدمی جو دین کا ذوق رکھتا ہے وہ آپ کو جانتا ہے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے ایک دین کے علم, دین کی وجہ سے ہی ایک شہرت دی. یہ کیسے ہوا کہ ایک دم سے آپ حالانکہ آپ تو 18 سال سے درس و تدریس سے منسلک ہیں, اور اس سے پہلے بھی ظاہر آپ کتابت کر رہے ہیں, تو یہ 3-4 سال میں ایسا کیا ہوا کہ آپ ایک دم سے مشہور ہو گئے؟ میں بیانات تو 14 سال کی عمر سے کر رہا ہوں. بیان کا مطلب یہ کہ میں قرآن مجید ترجمے سے پڑھا کرتا تھا, اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتا تھا. مجھے بڑا شوق تھا قرآن سیکھنے کا. تو میں سورہ یاسین مجھے یاد ہے میں نے پڑھی تو بہت مجھے اچھا لگا اس کا مضمون. تو میں اپنے جو اسکول کے لڑکے تھے ان کو بٹھا کے کبھی اس پہ لیکچر دیا کرتا تھا کہ دیکھو یار یہ اللہ نے کیا کہا ہے. عملی لحاظ سے تو اب بھی کوتاہی ہے, پہلے بھی تھی, لیکن بہرحال کوشش تھی قرآن سمجھنے کی کہ کیا ہے. اس کے مضامین بڑے اچھے لگتے تھے مجھے. تو وہ بیانات کا سلسلہ پھر جب مدرسے میں آیا تو اور تیز شروع ہو گیا, پھر مسجد میں آئے تو اور خطابت شروع ہو گئی. مجھے خود نہیں پتا کہ یہ 4-5 سال میں کیسے ہو گیا, لیکن یہ کہ ویسے میرے پاس مجھے یاد ہے کہ 15-20 سال پہلے بھی کالز لوگوں کی پوری دنیا سے آتی تھی مسائل پوچھنے کے لیے.
میں خود حیران ہوتا تھا ان تک میرا نمبر کیسے گیا. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمانیہ مسجد ہے لنڈی کوتل چورنگی کراچی میں, وہاں میں نے 10 سال درس قرآن دیا ہے. وہ درس شاید پھیلتا چلا گیا, لیکن وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے وہ درس, وہ ویسے ہی ایک عوام میں درس ہوتا تھا, تو شاید اس کی وجہ سے کوئی شہرت ہوئی ہو. بہت زیادہ جو شہرت اس کی وجہ تو یہ یوٹیوب ہے, فیس بک ہے. تقریباً 10 سال پرانی بات ہے, ایک ہماری مسجد کے نمازیوں میں سے ہیں عثمان بھائی, جو اب آج کل میری ویب سائٹ کے ایڈمن ہیں. یہ میرے پاس آئے, کہتے ہیں آپ کا بیان مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, میں ایک ویب سائٹ بنانا چاہتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ ویب سائٹ آپ بنائیں, میری طرف سے اجازت ہے, لیکن اس کا نام کسی فرقے کی طرف نہ ہو, کہ ہم نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے, مسلک کو نہیں پھیلانا. یہ ہمارے بڑوں نے شروع سے ہی ہمیں یہ کہا ہوا ہے کہ اسلام ہونا چاہیے, اور اگر آپ کو آپ کے مسلک میں کوئی بات شریعت کے خلاف لگے تو آپ اس کو مسترد کر دیں, اور مسلمانوں کے عمومی مفاد دیکھنے آپ نے. تو میں نے کہا کسی مسلک کی طرف منسوب نہیں ہونی چاہیے, شخصیت کی طرف منسوب نہیں ہونی چاہیے. تو islam.com ٹائپ کا اس طرح کا کوئی ہو, لیکن وہ تلاش کر کر کے تھک گئے, کوئی اس طرح کی تمام ناموں پہ پہلے سے قبضہ ہو چکا تھا. تو انہوں نے کہا میں بناؤں گا مفتی طارق مسعود.com. میں نے کہا اس سے تو میری ذات کو وہ پروموٹ ہو رہی ہے نا, تو یہ نام صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا فی الحال یہ رکھ لیتے ہیں تاکہ کام شروع ہو, اور پھر ہم سوچتے رہیں گے کوئی اچھا نام آ گیا. میں نے کہا چلو پھر کام چلانے کے لیے مفتی طارق مسعود.com ہی چلا دو, ٹھیک ہے. لیکن وہ دن آج کا دن, وہ ہمیں کوئی ایسا نام ہی نہیں ملا. پھر مجھے بعد میں ایک نام ملا ویب سائٹ کے لیے, میں نے اس کا نام کہ NoIslam.com. تو وہ نو اسلام بھی ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے, لیکن وہ چلا نہیں, تو یہ مفتی طارق مسعود.com زیادہ مشہور ہو گیا. تو 2-3 سال تک تو میں نے ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی نا. وہ ویب سائٹ بنی, اس میں میرے بیانات جانا شروع ہوئے, لوگوں کے کمنٹس آنا شروع ہوئے. مجھے بتاتے تھے کمنٹس آ رہے ہیں لوگوں کے, بڑا لوگ پسند کر رہے ہیں, بہت لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں. مجھے دلچسپی نہیں تھی اس چیز میں کوئی. ہمارے محلے والوں نے مجھے کہا یار کہ اب یہ بیچارہ اتنی محنت کر رہا ہے عثمان, اور آپ کے بیانات کو اس نے دنیا میں پھیلا دیا, یوٹیوب کا چینل بھی بنایا اس نے, تو آپ اس کا کبھی شکریہ ہی ادا کر دیں ذرا تمیز کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا چلیں یار, بیچارہ ایک فی سبیل اللہ خدمت کر رہا ہے, تو اس کی ایک دعوت کرتے ہیں. تو میں نے پھر یہ کہا, میں نے کہا چونکہ مشورہ آپ نے دیا ہے نا اور میرے پاس ٹائم کم ہے, تو دعوت بھی اگر آپ ہی کر دیں تو بہت اچھا ہوگا. کہہ رہے ٹھیک ہے, وہ بھی میرے ساتھ سفر میں ہے. تو دعوت کی میں نے عثمان کا, کہا کہ ماشاءاللہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, لوگوں کی کالز آ رہی ہیں, لوگ بہت مستفید ہو رہے ہیں. یوٹیوب چینل بنا, پھیلتا چلا گیا, تو بس اسی طرح ہوا. مجھے نہیں پتا, پھر بہت سارے لڑکے اور مخلص آ گئے. احمد طالب صاحب ہوتے ہیں امریکہ میں, ایک محمد ہیں کہ لاہور کے ہیں شاید, وہ بڑا انہوں نے دلچسپی لی اس کو پروموٹ کرنے میں. تو یہ سب فی سبیل اللہ کر رہے ہیں, کسی کو دنیاوی مفاد نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے. تو میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے مخلص لوگ اللہ نے دے دیے, ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں میں. تو بس اس طرح سے شہرت ہو گئی. اب آپ سے متعلقہ ایک بہت ہی خاص موضوع شادیاں, تو یہ آپ کو جو زیادہ شادیوں کا شوق ہے اور آپ لوگوں کو بھی اس پر بہت ابھارتے ہیں, یہ کب سے پیدا ہوا اور یہ کیسے آپ کے اندر یہ بات آئی؟ یہ سن 2004 میں مجھے شادیوں کا شوق پیدا ہوا ہے. میری عمر تھی, آپ 2004 میں کتنی عمر ہونی چاہیے, اگر میں ابھی 43 کا ہوں تو آپ سوچ لیں 2004 میں کتنا ہوں گا میں. ہاں 43 سے 14 سال نکال لیں آپ, 29 سال, 28-29 سال میری ایج تھی. مجھے یہ شادیوں کا جنون ایسے چڑھا کہ الحمدللہ میں سوچتا بہت تھا, یعنی کسی بھی چیز کو نا منطقی انداز میں سوچتا تھا. مدرسے میں جب اسکول پڑھتا تھا نا, مجھے لڑکے سائنسدان کہتے تھے. تو سوچتا بہت تھا میں. تو ایسے ہی مجھے ہمارے خاندان میں لڑکیوں کے نکاح میں مشکلات تھیں بہت زیادہ, سبھی جگہ ہیں. لڑکیاں بالغ ہو گئی ہیں, عمریں لمبی ہو گئی ہیں, طلاق ہو گئی تو اس کی شادی نہیں ہو رہی, بیوہ ہو گئی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں سوچتا تھا اس پہ کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ان کی شادیاں نہیں ہوتی, وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر. کہیں سے سرا مل جائے نا آپ کو تو پھر وہاں سے, جیسے کوئی اچھا حکیم یا ڈاکٹر کہتے ہیں نا, مرض کی ہم نے جو اصل وجہ تھی وہ پتہ چل گئی ہے. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, پیناڈول کھا رہے ہیں, سر میں درد ٹھیک ہو جائے گا, لیکن سر میں درد ہو کیوں رہا ہے؟ تو اکثر علماء سے میں پوچھتا تھا یہ کیا مسئلہ ہے کہ ادھر بھی طلاق یافتہ, ادھر بھی کنواری, کسی کی بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ پریشان, اور یہ سارے مسائل کیوں ہو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جہیز کی لعنت ہے, اور
معاشرے میں دیر سے شادیوں کا رجحان ہے اور بے حیائی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں یہ پریشان اس لیے کہ اس کے سر میں درد ہے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ سر میں درد کیوں ہے, تو جہیز کی لعنت کیوں ہے. تو میں اس پہ غور کرتا تھا. مجھے یاد, آپ میرے دوستوں سے پوچھ لیں, میں ان کا سر کھاتا تھا. میں بٹھا کے ان سے بحث کرتا تھا, یار اس پہ بات کرو, یہ کیوں ہے, جہیز کی لعنت کیوں ہے, بارات کیوں ہیں, اور یہ مسائل کیوں ہیں معاشرے میں, دیر سے شادی کا رجحان کیوں ہے. یہ الیکٹرانک میڈیا تو یوٹیوب وغیرہ تو اب آیا ہے نا, ڈرامے فلمیں تو ہمیشہ سے دیکھے جا رہے ہیں, اور دوستیوں کا ماحول اور یہ سب چیزیں تو ہمیشہ سے ہیں. لیکن ایک دم اتنا کیا ہو گیا کہ ہمارے باپ داداؤں نے کبھی وہ جو بتاتے ہیں, ہم نے ایسی لڑکیوں کی مشکلات نہیں سنی تھی جو اب ایک دم سے ہو گئی ہیں. تو میں نے کہا یہ جہیز ویز جو ہے نا, یہ کسی اور بیماری کے سبب سے آیا ہے, یہ اصل یہ نہیں ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. میں نے اس آیت پہ غور کیا, میں نے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ 4 نکاح کرو, اور ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. تو یقیناً عورت اسی اندازے سے پیدا ہوئی ہے جس اندازے سے اللہ نے مرد کو نکاح کی ترغیب دی ہے. پھر میں نے اس میں مطالعہ کیا میڈیکل سائنس کا, وہ کیا کہتی ہے. یورپ کے تمام ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ مرد میں سیکسول ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہیں. میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ مرد میں ڈیزائر زیادہ ہوں اور عورتیں کم پیدا ہوں. اب جب ریسرچ کی تو مرد اور عورت کی جو آبادی کا ریشو ہے تقریباً برابر ہے. وہ میں نے کہا یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ عورتیں زیادہ بھی پیدا نہیں کر رہے, کچھ نہ کچھ ہے. یعنی اسلام تو غلط نہیں ہو سکتا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو ان دنوں میں اسلامک بینکنگ بھی کچھ پڑھ رہا تھا. اسلامک بینکنگ میں ہم نے پڑھائی کے دوران ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا اصول پڑھا. جس چیز کی سپلائی ڈیمانڈ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کی ویلیو گرتی ہے, اور اگر سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ زیادہ ہو, میں نے کہا پکڑ لیا بھائی, مسئلہ حل ہو گیا. عورت کی تعداد مرد کے برابر بھی کیوں نہ ہو, لیکن قدرت یہ چاہتی ہے کہ عورت کی سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ زیادہ ہونی چاہیے. لہذا اسلام نے جو مرد کو 4 شادیوں کی ترغیب دی, وہ اس لیے نہیں کہ ہر مرد 4 کرے, یہ ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اتنی عورتیں پیدا نہیں ہو رہی. اسلام نے اس لیے کیا ہے کہ اکثر مرد جب 4 کی کوشش کریں گے تو بہت سارے مردوں کو کنوارا رہنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. وہ انتظار میں ہوں گے کہ کوئی بیوہ ہو تو ہم اس سے نکاح کریں. اور مردوں میں حادثات کا تناسب, موت کا تناسب خواتین سے زیادہ ہے. مردوں میں نشے کا تناسب, چرس ہیروئن کا تناسب, نااہلی کا تناسب. تو اللہ نااہل مردوں کو, ہیروئنچیوں کو کنوارا رکھنا چاہتے ہیں, اور عورت کو اللہ کسی باصلاحیت مرد کی دوسری بیوی بنانے پر تو آمادہ ہے, لیکن چرسی ہیروئنچی کی پہلی بیوی بنانے پر راضی نہیں. یہ فطرت کا اصول ہے, کیونکہ مردوں میں نااہلی عیاشی کا تناسب عورت سے زیادہ ہے, نشے کا. اور میں نے کہا یہ سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے نا, یہ صراحت, یہ انا کل شیء خلقناہ بقدر جو قرآن نے کہا, ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے. اب میں علماء سے بحث کرتا تھا, بات کرتا, بحث کیا یعنی ان سے جو میری یعنی میرے لیول کے تھے, وہ کہتے ہیں یہ ہے یہ. میں نے کہا یار یہ جو جہیز ہے نا, یہ مجھے انعامی اسکیم لگتا ہے کہ جب آپ کے ہاں پیپسی کی بوتلیں زیادہ ہو جاتی ہیں نا, کمپنی کے پاس پینے والے نہیں ہوتے, تو پیپسی والے کہتے ہیں 4 بوتلیں پر 1 مفت. تو اصل میں لڑکیوں کے لیے مشکلات ہیں, رشتے آتے نہیں ہیں, تو یہ شروع یہاں سے ہوا ہے, شادی کر لو ڈبل بیڈ مفت, ٹھیک ہے نا, گاڑی مفت. اور اب تو ہندوستان میں جو ہے نا باقاعدہ چیک دیے جا رہے ہیں. تو تاریخ کا میں نے مطالعہ کیا, پتہ چلا کہ ہندوؤں کے ہاں بھی جہیز اس وقت شروع ہوا ہے جب 1 بیوی کا نظام آیا ہے, ورنہ ہندوؤں کے ہاں بھی 100 بیویاں رکھنے کا رواج تھا, اس وقت جہیز کا تصور نہیں تھا. تو یہ جہیز بھی ہندوستان میں جو آیا ہے ہندوؤں کے ہاں, وہ اس وجہ سے آیا کہ ان کے ہاں 1 بیوی کا نظام ہے, کیونکہ ہر عورت کو مرد چاہیے, مرد کو بھی عورت چاہیے, اور عورت کو مرد کی ضرورت مرد سے زیادہ ہے, لہذا وہ مجبور ہے. تو اسلام نے تو مہر دیا کا نظام دیا نا کہ تم پیسہ خرچ کرو. تو یہاں سے میں نے غور کرنا شروع کیا, اور اتنا میں اس میں بحث کرتا تھا, 3-3 4-4 سال ایسے بھی ہوتا تھا. رات کو ہم ایک مولانا صاحب کو میں نے پکڑ لیا, میں نے کہا مجھے اس کا جواب دو. وہ یعنی سبھی میرے خلاف ہو گئے تھے نا, یار کیا باتیں کر رہا ہے. حضرت مولانا سم شغوری صاحب شہید رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کا مشہور واقعہ, مجھے انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا کہ میں احیاء سنت کے نام سے ایک ادارہ کھول رہا ہوں, میرے پاس لڑکیوں کے میسیجز, کالز, ان کے والدین کے خطوط کے, شادی نہیں ہو رہی, ہر ایک کا کہہ رہے ہیں یہی مسئلہ بنا ہوا ہے. تو میں جو ہوں نا, آپ کو میں ایک ادارہ کھول رہا ہوں, اور آپ بھی تقریریں کریں, بیان کریں, آپ کا بھی ایک حلقہ ہے. اور اصل وجہ ہے کہ بغیر جہیز کے شادیاں لوگ کرتے نہیں ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے لڑکوں کو جمع کروں جو بغیر جہیز کے شادی پہ آمادہ ہو جائیں.
تو آپ جہیز کے خلاف مہم چلائیں. میں نے کہا نہیں چلے گی. میں نے کہا حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لڑکیاں جہیز تیار کر کے بیٹھی ہیں پہلے ان کا سروے کریں ان کی کون سی ہو رہی ہے. آپ کی تحریک سے کچھ ایسی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں جو جہیز نہیں ہے جن کے پاس, وہ رہ جائیں گی جنہوں نے جہیز بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے, تو وہ ان کے ساتھ مسئلہ جو ہے نا خراب ہو جائے گا. پھر میں نے ان کا شہد کا بڑا بزنس تھا, تو پھر میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا دیکھیں گرمیوں میں شہد کے ریٹ کم ہوتے ہیں, خریدنے والے نہیں ہوتے, ڈیمانڈ وہ پورا ان سے اس گپ شپ ہوئی میری. انہوں نے بڑی لمبی انہوں نے یار یہ تو بڑی منطقی بحث ہے, اور یہ فی الحال یار اتنی ہم 4 شادیوں کی ترغیب نہیں چلا سکتے, آپ ایسا کریں جہیز کے خلاف ذرا بیان کیا کریں. میں نے کہا حضرت میں نہیں کروں گا, ٹھیک ہے میں بیان کروں گا جہیز کے خلاف, لیکن وہ اس سے یہ آپ کا سیٹ اپ چلے گا نہیں, اور آپ چلائیں اس تحریک کو, یہ بالکل بھی کامیاب ہونے والی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. 3 مہینے انہوں نے شادی دفتر کھولا, فری شادیاں کرانے کا انہوں نے انتظام کیا کہ بھائی ترغیبی بیانات کیے کہ جو نوجوان غریب لڑکیوں سے بیوہ لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور بغیر جہیز کے وہ نام لکھوائیں. یہ تحریک ان کی چلی ہے. 3 مہینے بعد میں حضرت سے ملنے کے لیے گیا. میں نے کہا حضرت کیا رپورٹ ہے؟ وہ بڑی لمبی سانس بھری. انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی درخواستوں کی تو بھرمار ہے اور لڑکوں کی درخواستیں بہت ہی کم ہیں. اور میں نے کہا کیا ریشو؟ انہوں نے کہا 3.5 اور 1 کا ریشو ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو لڑکیاں ہیں وہ ایجوکیٹڈ, MA PhD, ایک سے خوبصورت اچھے خاندان کی, اور لڑکے انتہائی نکھٹو قسم کے. میں نے کہا درخواست دے کے جو شادی کرے گا نا وہ وہی ہوگا جس کو محلے میں خاندان میں کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ محلے میں خاندان میں اگر کوئی ایجوکیٹڈ لڑکا ہے محلے والے خاندان والے اس کو نہیں چھوڑیں گے. لڑکیاں خود نہیں چھوڑتی کہ بھائی یہ اس کو کسی طرح سیٹ کرو, کوئی نہیں چھوڑے گا. میں نے کہا وہ آپ کے پاس تھوڑی آئے گا. میں نے کہا حضرت میں نے پہلے عرض کر دیا تھا یہ اس کا حل نہیں ہے. خیر الحمدللہ وہ بھی پھر میں نے اس دوران میں کتاب بھی لکھ رہا تھا اس تعدد زوجات کے موضوع پر. وہ کتاب انہوں نے پڑھی تو انہوں نے اس پہ تبصرہ لکھا کہ میں نے اس موضوع پر ایسی کتاب آج تک نہیں پڑھی ہے. خود بہت بڑے رائٹر تھے وہ, بڑی اچھی تقریر لکھی انہوں نے اس کتاب پر. پھر انہوں نے خود بھی دوسری شادی کی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بہت ہی میں نے مختصر بیان کیا ہے. تو یہ تو ایسا ٹاپک ہے میں 6 گھنٹے بول سکتا ہوں اس پہ. میں نے خود بھی پھر نکاح کی اور میں نے بہت یعنی اس میں قربانی دی ہے. لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ 3 شادیاں کر کے بیٹھا ہوا ہے اور بڑے مزے کی زندگی ہے. ایسا نہیں ہے, بہت بڑا جہاد ہے یہ. مجھے یاد ہے جب میں نے دوسری شادی کی تھی تو میرے ساتھ کیا ہوا, بلکہ شادی سے پہلے کیا ہوا, اور تیسری کی تو کیا ہوا. یہ بہت, لیکن علماء یہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں نہیں ہو سکتا. میں نے کہا دیکھیں جب ایک مصیبت آئی ہو اور آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہ ہو, ایک ہی حل متعین ہے, تو آپ کو وہ کام تو کرنا ہے. باقی اس میں جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس کو کیسے دور کیا جائے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو اگلی نسل میں یہ مشکلات اس سے بھی زیادہ ہوں گی, اور ایک نکاح کا رواج بھی آہستہ آہستہ, کیونکہ لڑکوں کو جب یہ زنا کے چسکے لگیں گے نا اور لڑکیاں مجبور ہو کے گھروں سے بھاگیں گی تو ایک شادی بھی نہیں ہوگی. اور دیکھ لیں اب ایک بھی نہیں ہو رہی. 40 سال تک لڑکے گھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے یار عمر کے کسی بھی حصے میں مل جائے گی. نہیں, آپ نے یہ کہا کہ آپ نے ترغیب دی, ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ ہے مشکل کام, ٹف کام. نہیں, میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ اکثر میں واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یار وہ مفتی صاحب آپ سے میں کب سے ٹائم لے رہا ہوں. تو مجھے ہوٹل میں لے گئے, دودھ پتی منگوائی انہوں نے, ہمارے بڑوں میں سے تھے, تو میں نے بھی ان کو میں نے کہا ٹھیک ہے ملتے ہیں. کہنے لگے یار آپ کا بڑا تجربہ ہے شادیوں کا, تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھیں جی مختصر بات ہو, ٹو دا پوائنٹ ہو, وقت آپ کے پاس بھی نہیں میرے پاس بھی نہیں ہے, لمبی چوڑی تقریریں نہیں. تو کہتے ہیں کیا مختصر ہو؟ میں نے کہا بھائی ثواب کی گارنٹی ہے, حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ثواب نہ ملے قیامت میں میرا گریبان پکڑنا بہت نیکی کا کام ہے, حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس نیت سے اتنی ہمت ہے تو کولو میں سر دیں, نہیں ہے تو روتے ہوئے نہیں آنا یہ کیا ہو گیا. کریں ضرور, ہمت کرنی پڑے گی, لیکن حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو جہاد سمجھ کے کریں, ضرورت ہے معاشرے کی. لیکن استاد آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے آج کے مسلمان ہر اعتبار سے کمزور ہے, عبادات سے لے کر ہر چیز میں دیکھیں آج کے مسلمان کمزور ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جو لوگ آپ کا یہ بیان سنتے ہیں اور ان کو ترغیب ہوتی ہے اور وہ کرتے ہیں, تو کیا وہ ان کمزوریوں کے باوجود وہ انصاف کر پاتے ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بتایا نا, جب کوئی مصیبت آپ کے سامنے ہو, اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہ ہو, تو ایک ہی حل ہو اس کا, تو وہ حل تو اس کے علاوہ تو کوئی حل ہے نہیں.
اب اگر آج کے نوجوانوں میں عدل نہیں ہے, بے دینی ہے, یہ نہیں پال سکتے, تو کیا ان عورتوں کو گھروں میں بوڑھا ہونے دیں, خودکشیاں کرنے دیں؟ یعنی جو طلاق یافتہ ہے اس کی شادی نہ ہو پھر کبھی بھی. میں یعنی بات کمپلیٹ کر لوں میں کہ شادی نہ ہو کبھی بھی, نفسیاتی گولیاں کھا رہی ہیں. میں اگر آپ کو لسٹ پیش کر دوں ان خواتین کی جن کے کالز میرے پاس آ چکی ہیں, جو خودکشیاں کے خیالات آ رہے ہیں, جن کو والدین نے گھروں سے نکال دیا اور شوہر مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, لیکن اس لیے خلا نہیں لے رہی کہ ان کو پتہ ہے کہ کہیں اور شادی نہیں ہوگی. بھائی نکاح کے بعد بھی تو بعض دفعہ 2 نمبر آدمی مل جاتا ہے نا آپ کو. ان لڑکیوں کا کیا حل ہے؟ اگر مرد نااہل ہیں تو 2 بیوی والا اگر نااہل ہے تو 1 بیوی والے بھی بہت سارے نااہل ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ ان کی عورتیں ان سے طلاق لے کر کسی ایسے کی دوسری, تیسری, چوتھی بن جائیں جو اہل ہے. تو یہ یعنی اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ جو نااہل ہیں ان کو اہل بننے کی ترغیب دی جائے, ان کو عدل کی کہ بھائی آپ نے جب دوسری کرنی ہے تو اس میں آپ پہلی کو نہ بھول جائیں, اس کے حقوق کا خیال رکھیں. اور اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے. تو قرآن نے صاف کہہ دیا نا کہ اگر تم عدل نہیں کرو گے تو حلال. یہ تو ساری تقریر ان لوگوں کے لیے جو عدل کریں گے. لیکن یہ جو ایک کہا جاتا ہے نا کہ آج کے نوجوان میں صلاحیت نہیں ہے, یہ غلط ہے. بہت کچھ کرنے کی صلاحیت ہے, اور میں سمجھتا ہوں 4 بیویاں پالنے کی آج کے نوجوان میں صلاحیت ہے, مگر ان کو کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہے, گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. وہ اس عمل کو عیاشی سمجھتے ہیں تو عیاشی کی نیت سے ہی کرتے ہیں. اگر ان کو بتایا جائے یہ پیغمبروں کی سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے رکھو, اگر آپ نے عدل نہیں کیا تو قیامت کے دن آپ کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا, اتنی سخت سزا ہے. اگر ان کو اس طرح سے آپ ترغیب دیں گے تو انشاءاللہ وہ کریں گے. اور میں تو نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ پہلی شادی کسی بیوہ سے یا طلاق یافتہ سے کریں. یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ اس عمل میں مخلص ہیں. لیکن لڑکے مانتے نہیں ہیں, پہلی ان کو چاہیے وہ 16 سال کی یا 2 8 سال کی, کہتے ہیں کہ 16 کی نہیں ملتی تو کہتے ہیں 2 8 کی مل جائیں, ٹھیک ہے نا. تو میں ان سے کہتا ہوں یار تمہاری شروع میں حساب کتاب جو ہے نا صحیح نہیں لگ رہا تمہارا, تم نہیں کر پاؤ گے. تو میں نے خود کئی لوگوں کو منع کیا دوسری شادی سے جن کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں, یا مجھے بات چیت سے اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی نہیں چلا پائے گا. لیکن عمومی جب بیان ہوگا تو وہ تو اسلام کا ایک عمومی حکم, اسی کو بیان کیا جائے گا نا. تو میں ہر ایک کو ترغیب نہیں دیتا, یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی آئے اس کو میں نے بہت سو کو منع کیا ہے. جب آئے مجھ سے مشورہ لیا, میں نے کہا یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں ہر آدمی کو ہی لٹھ لے کے اس کے پیچھے لگا ہوں. مصعب ایک سیکنڈ لاسٹ کویسچن آپ سے یہ ہے کہ ہر انسان کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے ابھی حالیہ زندگی میں, اکابرین میں, جن کو انسان فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جس کو اپنا مشعل راہ سمجھتا ہے. آپ کا ایسا آئیڈیل مشعل؟ دیکھیں دنیا میں نہیں کہتا کہ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے اور نہ بہت زیادہ مجھے دنیا کے بارے میں نہیں کہتا کہ نالج ہے, لیکن جن شخصیات کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور ان کے ساتھ میں بہت قریب رہا ہوں 20 سال, وہ میرے شیخ ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب جو جامعۃ الرشید چلا رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ان جیسی شخصیت نہیں دیکھی. تقوی کے لحاظ سے تحمل, بردباری, دور اندیشی ہوں گے یقیناً, میں نے نہیں دیکھی. تو بہت اللہ نے ان کو نوازا ہے. اور شاید میں یہ جو جملہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس پہ بھی مجھے کلاس, شاید میری کلاس ہو کہ یعنی ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو بہت اللہ نے دور اندیشی دی ہے ان کو. باقی علماء ہیں, حضرت مولانا طارق مل صاحب ہیں, اللہ ان سے کام لے رہا ہے, مثبت کام لے رہا ہے, جس سے سبھی متاثر ہیں علمی لحاظ سے اور تواضع اور انکساری کے لحاظ سے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا عالم شاید ہی دنیا میں کوئی ہو. لیکن یہ کہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ میں ان سے متاثر ہوں, یہ بھی ان کی توہین ہے. بولا یہ تو میں کیا, ساری دنیا ان سے متاثر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. بہت بڑا علمی سرمایہ ہے عرب میں, عجم میں. اور عوام میں جو درس قرآن کے حوالے سے, جن کا درس قرآن کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے اور کردار ہے, اور میں بھی ان سے متاثر ہوں, اگرچہ ان سے کچھ اختلافات بھی ہیں اس کے باوجود. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے جن کا ماضی قریب میں انتقال ہوا ہے. باقی جو ہمارے قریب کے اکابر گزرے ہیں, بزرگان دین گزرے ہیں, ان میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریریں, کتابیں میں نے بچپن میں بہت پڑھی ہیں, اور وہ بھی ایک کرامت ہے. یعنی قریب کے اکابر کی میں اگر دیکھا جائے, حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت اشرف علی تھانوی کو نہیں پڑھا اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا. بڑا علم ہے ان کی تحریروں میں. لوگ تو ان کی گستاخ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی تحریریں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جیسے علماء بر صغیر میں شاید ہی صدیوں میں پیدا ہوئے ہوں. تو یہ چند حضرات تھے, اور بھی ہیں, لیکن ذاکر نائک سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں. اس پہ لوگ بہت کرٹیسائز بھی کرتے ہیں آپ کو. نہیں دیکھیں, ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت سے بھی اگر کوئی متاثر نہ ہو تو وہ پاگل ہے. ٹھیک ہے نا, وہ متعصب ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی ہر بات سے میں ایگری کرتا ہوں. وہ 3 طلاق کا مسئلہ جو انہوں نے بیان کیا 100% غلط ہے, میں اس کو نہیں مانتا. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو حافظہ ہے اور جس پازیٹیو انداز سے وہ کام کر رہے ہیں, یعنی امت مسلمہ کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں, اور ان کے اخلاق, اس اسٹیج پہ جب کوئی آدمی پہنچتا ہے تو وہ اخلاقیات کو کھو دیتا ہے. جو عالم بھی ان سے ملا ہے, ہمارے جامعۃ الرشید کے علماء بھی ملے ہیں, بنوری ٹاؤن کے علماء بھی ملے ہیں, اور ہر مسلک کے علماء ان سے ملے, وہ کہتے ہیں ان کے اخلاق ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو اتنا عزت دی انہوں نے مجھے, حالانکہ میں اپنے آپ کو ان کے لیول کا, ان کی فیلڈ میں اپنے آپ کو ان کے لیول کا نہیں سمجھتا, لیکن بہت انہوں نے ماشاءاللہ عزت دی. میں بڑا متاثر ہوں, میں نے سنا ہوا بھی تھا کہ وہ ایسے ہی ہیں. مجھے اندازہ ہوا کہ ان سے کھل کے بات ہو سکتی ہے. ان میں بالفرض اگر کوئی خامی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خامی ہے, بالفرض اگر کوئی خامی ہے, خامی ہر ایک میں ہوتی ہے, لیکن یہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کی خامی کو اگر آپ ان کے سامنے ہائی لائٹ کریں گے, اچھے انداز میں بات کریں گے, تو یہ مانیں گے, ماننے والے آدمی ہیں. تو یہ صلاحیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ آپ کسی کی خامی کو بتائیں اور وہ مان لے اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد. اور ہندوستان میں مولانا کلیم صدیقی صاحب ہیں, وہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں, ان سے بھی میں متاثر ہوں. متاثر بہت لوگ ہیں الحمدللہ. تو یہ چند حضرات تھے, اور بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے علماء کی فہرست تو میرے اساتذہ ہیں, میرے اکابر ہیں, لیکن یہ چند ایک مشہور لوگ جن کو لوگ بھی جانتے ہیں, ان کا نام زیادہ ہے, تو اس لیے میں نے ان کو بتایا کہ ان شخصیات سے میں الحمدللہ متاثر ہوں, اور انہوں نے کافی کام کیا ہے. اچھا, بہت بڑی ایک شخصیت ہیں, ابھی آپ نے ذکر کیا مولانا طارق جمیل صاحب کی. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو بلوایا اور آپ ان کے جامعۃ الحسنین میں آئے, گفتگو کی. تو مولانا جیسی شخصیت ہم نے نہیں سنا کہ کبھی مولانا طارق جمیل نے کسی کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھا کے بات چیت کی ہو. یہ اعزاز آپ کو کیسے ملا؟ میرا ایک بیان ہوا, میں تو مولانا سے بچپن سے ہی محبت کرتا ہوں, ان کے بیانات سن سن کے روتے تھے ہم, جو یعنی بہت بڑا دخل تھا ان کے بیانات کا ہماری زندگی میں. تو بہت محبت تھی مجھے بچپن سے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کبھی ان سے ملوں گا, مجھے عزت دیں گے وہ, یا مجھے اپنے ساتھ, یہ تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا. میں ابھی بھی اس قابل نہیں ہوں. جامعۃ الرشید میں کئی دفعہ آئے تو بس سلام دعا ہوا جیسے ہوتا ہے. تو ایک حارث قریشی صاحب ہوتے ہیں کراچی میں, مولانا کے قریبی لوگوں میں سے ہیں. انہوں نے کہیں مولانا کو میرا کوئی بیان بھیجا, ان کا کہنا ہے کہ مولانا کو وہ بیان بڑا اچھا لگا. تو ان کا کہنا ہے, میں نے نہیں خود مولانا سے, نہ میں اتنی ہمت کرتا ہوں ان سے اتنی ڈیٹیل میں جا کے. کچھ اور بھی انہوں نے بیانات سنے. پھر جامعۃ الرشید کو بھی مولانا بڑی محبت کرتے ہیں, جامعۃ الرشید سے آتے بھی ہیں وہاں پہ. تو شاید اس وجہ سے مولانا کو میں تھوڑا سا اچھا لگاؤں گا. ٹھیک ہے, اہل علم کی بڑی قدر کرتے ہیں. میں تو اہل علم کی خاک کے برابر بھی نہیں, لیکن ان کے خیال میں اہل علم ان کے خیال کے مطابق ہوں گا. تو وہ مجھے, جب میں ان سے ملا تو وہ بڑی عزت دی انہوں نے. بس اسی طرح سے پھر انہوں نے خود ہی یہاں فیصل آباد میں جب میں آیا تو میں تو علماء کا وقت بڑا قیمتی سمجھتا ہوں. میں نے ان سے کہا حضرت صرف مصافحہ کروں گا میں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کا وقت ہم سے زیادہ قیمتی ہے, میں زیادہ نہیں بیٹھوں گا. انہوں نے الحمدللہ بٹھایا, جو ابھی مسجد میں انہوں نے بیان کروایا. تو یہ میرا بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے, ان کے بڑے ہونے کی دلیل ہے. تو وہ علماء کو اسی طرح, صرف مجھے نہیں, جو بھی علماء ہیں ان کو الحمدللہ اسی طرح عزت دیتے ہیں. صحیح. تبلیغ دین کی غرض سے اور بیانات کی غرض سے پاکستان سے باہر بھی آپ کے کسی جگہ سفر ہوئے اور کہیں بیانات؟ ہاں, پاکستان سے باہر ہوئے ہیں. بینکاک سفر ہوا ہے, ملیشیا ہوا ہے, ادھر یو اے ای میں تو دو یا تین دفعہ جا چکا ہوں, برما جا چکا ہوں, سعودی عرب میں اسپیشل بیانات ہی کے لیے مدینہ اور مکہ میں کئی دفعہ جا چکا ہوں میں. ابھی تھائی لینڈ کا سفر ہے دوبارہ, بینکاک کا انشاءاللہ. تو صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. هو الإله